السلام علیکم دوستوں، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمرانیات ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یا عمرانیات کا اطلاق جو ہے وہ کن کن شعبوں میں ہوتا ہے، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ عمرانیات کے دائرہ کار کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بلکہ انسان کی پوری معاشرتی زندگی پر محیط ہے۔ عمرانیات کا علم محض کتابوں تک محدود نہیں رہا، اس کا اطلاق معاشرتی مسائل کے حل میں عام ہونے لگا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان کا علاج ماہر ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے، اسی طرح معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے، اسے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں جنہیں ہم عمرانیات کی زبان میں معاشرتی مسائل کہتے ہیں۔ معاشرتی مسائل معاشرے کی بیماریاں ہیں جن کا علاج یعنی کہ حل معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے کی ان بیماریوں کا ڈاکٹر ماہر عمرانیات یعنی سوشالوجسٹ کہلاتا ہے۔ ماہر عمرانیات اپنے علم اور خصوصی تربیت سے معاشرتی مسائل کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی وجوہات معلوم کر کے ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹوں پر اعتماد کر کے مریض کا علاج کرتا ہے، اس طرح ماہر عمرانیات بھی معاشرتی مسئلہ پر تحقیق یعنی کہ ریسرچ کے نتائج کی روشنی میں اس مسئلہ کے حل کے لیے تجویز پیش کرتا ہے جسے معاشرہ معاشرتی منصوبوں کے ذریعے عمل میں لاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں عمرانیات کا اطلاق یا عمرانیات کی اہمیت، یا پاکستان یا کوئی بھی ہے ملکی ترقی میں ماہرین عمرانیات کا کیا کردار ہوتا ہے۔ عمرانیات کا اطلاق اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایسے تمام شعبوں کی گنتی مشکل ہے جہاں جہاں عمرانیات کا علم استعمال کیا جاتا ہے یا عمرانیات کے ماہرین اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ البتہ چند اہم ادارے، انجمنیں و گروہ ذیل میں دیے جاتے ہیں جن میں عمرانیات کا اطلاقی پہلو نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے زراعت یعنی کہ ایگریکلچر۔ زراعت میں درج ذیل شعبوں میں ماہرین عمرانیات خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے فی ایکڑ پیداوار۔ زراعت ایک بہت بڑا معاشی ادارہ ہے جس کا مقصد زیادہ تر زرعی پیداوار حاصل کرنا ہے۔ زرعی پیداوار فی ایکڑ میں کمی ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ عمرانیات کے ماہر فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے ابھارتے ہیں اور ان کی زرعی و تکنیکی معاونت کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر معاشرتی مسائل و توہمات کا حل۔ ہمارے کسان کو معاشرتی مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ ان مسائل میں ناخواندگی، قدامت پسندی، قدیم طرز کی کاشت، پرانے زرعی انداز، پرانے رسم و رواج جن میں فضول خرچی کی جاتی ہے اور کاشتکاروں کی کمزور معاشی حالت، مقدمہ بازی، دھڑا بندی وغیرہ شامل ہیں، اور عمرانیات کے ماہرین ان موضوعات پر تحقیق کے ذریعے ان کا حل تلاش کر کے بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاشتکاری کے نئے طریقوں اور آلات کا استعمال۔ نئے آلات، کشاورزی، عمدہ بیج، عمدہ کیمیائی کھاد، کیڑے مار ادویات کا استعمال اور کاشت کے نئے طریقوں کو اپنانے میں کاشتکار طویل عرصہ لگا دیتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات ان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کسانوں میں نئے آلات، بیج اور نئے طریقہ کاشت کو رائج کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ قدیم رسم و رواج کا خاتمہ۔ ہمارے کسان کے گرد قدیم رسم و رواج کا گھیرا ہے۔ جب تک یہ رسم و رواج قائم ہے یہ نظام بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت کو بدلنے کے لیے عمرانیات کے ماہرین خصوصی کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرتی تغیر کے عوامل کے ذریعے رسم و رواج کی اس سخت اینٹ کو توڑتے ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ نئے انداز زراعت کو اپناتے ہیں اور پرانے نظام کی جگہ نیا نظام جگہ لے لیتا ہے۔ کسان تنظیموں کا قیام۔ ماہرین عمرانیات مختلف سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر دیہات کی سطح پر کسانوں کی تنظیمیں تشکیل دیتے ہیں۔ ان تنظیموں کا کام نہری پانی کا بہتر استعمال اور پانی چوری کا خاتمہ ہے۔ نیز یہ تنظیمیں زراعت کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے بھی حاصل کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس صنعت، انڈسٹری۔ صنعت میں ماہرین عمرانیات درج ذیل کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مزدور مالک کے تعلقات۔ جب کسی کارخانہ کے مزدور اپنی ملازمت کے تحفظ کے لیے یا ملازمت کی بہتر شرائط یا کام کے اوقات میں کمی کے لیے یا بہتر سہولتوں کے لیے کام بند کر دیتے ہیں اور آپس میں تعاون کر کے جلوس و ہڑتال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کارخانہ کی پیداوار میں شدید کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں عمرانیات کے ماہرین طرفین کے مابین پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ صنعتی عمرانیات کے ماہرین ان کے درمیان مصالحت کے ذریعے بہتر تعلقات قائم کرنے میں مفید کردار انجام دیتے ہیں۔ فیزیبلٹی رپورٹس۔
عمرانیات کے ماہرین کسی نوعیت کی صنعت کے کسی خاص مقام پر کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار کرتے ہیں۔ صنعتی تحقیق، کس علاقے میں کون سی صنعت کامیاب ہوگی، اس سوال کا جواب عمرانیات کے طلباء اس علاقے کے لوگوں میں ریسرچ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ریسرچ یعنی تحقیق سے اصل حقائق معلوم ہو جاتے ہیں۔ خام مال و فنی و نیم فنی و غیر فنی کارکنوں کی دستیابی میں جتنی آسانی ہوگی اسی قدر یہ صنعت وہاں کامیاب ہوگی۔ یہ تمام رپورٹس بنا کر جو ہے وہ تو عمرانیات کے طلباء پیش کرتے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کا قیام، ماہرین عمرانیات فیکٹری کے مزدوروں اور ورکروں کے لیے سوشل سیکیورٹی جیسی اسکیموں کا اجرا کرتے ہیں۔ ان اسکیموں میں مزدوروں، چھوٹے ورکروں اور ان کے بچوں کو صحت و تعلیم کی سہولتیں مفت میسر ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو شعبہ ہے وہ ہے تجارت و کاروبار کا، ٹریڈ اینڈ بزنس۔ تجارت و کاروبار میں ماہرین عمرانیات کی خدمات کچھ اس طرح ہیں۔ مصنوعات کی تشہیر و پروپیگنڈا، تجارت و کاروبار کو فروغ دینے کے لیے عمرانی علم کو بروئے کار لایا جانے لگا ہے۔ بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں اور بڑے بڑے کارخانے اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور مال کی تیز نکاسی کے لیے عمرانیات کے ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ ابلاغ یعنی میڈیا کے ذرائع کو اختیار کر کے مصنوعات کی تشہیر کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اس میں گراں قدر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تحقیق، بعض اوقات صنعتی مال کی فروخت میں کمی آنے یا بند ہونے سے تاجر کو پریشانی و خسارہ ہو سکتا ہے۔ نیز صنعتی پیداوار کم ہو جاتی ہے جس سے صنعتی تاجر ناکام ہو جاتا ہے۔ صنعتی کارکنوں کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، ملک معاشی بدحالی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غربت میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بے روزگار لوگ خودکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان پست معاشی و معاشرتی حالات سے معاشرے کو نکالنے میں عمرانیات کے طلباء معاشرتی تحقیق کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس شعبہ ہے وہ ہے صحت کا، یعنی کہ ہیلتھ۔ صحت کے شعبے میں ماہرین عمرانیات کا کردار حسب ذیل ہے۔ نادار مریضوں کی کونسلنگ اور امداد، ہسپتالوں میں بہت سے مریض علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہوتے اور زندگی و موت کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے عمرانیات کے ماہرین ان کا نفسیاتی و معاشرتی علاج کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے ماہر عمرانیات بطور میڈیکل سوشل آفیسر ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہر نادار مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کرتے ہیں جس کے لیے پاکستان زکوٰۃ اور بیت المال سے امداد لی جاتی ہے۔ منشیات کا خاتمہ، ہسپتالوں میں نشہ کے خاتمے کے لیے اور نشہ کرنے والے افراد کے لیے علیحدہ سے ایک وارڈ قائم ہے جہاں ماہرین عمرانیات ان مریضوں کی کیس ہسٹری لیتے ہیں اور ان کو صحت یاب ہونے میں معاونت کرتے ہیں۔ شعور و آگاہی، مختلف بیماریوں سے بچاؤ و تدارک کے شعور و آگاہی پروگرام میں تکنیکی معاونت کرتے ہیں۔ یہ پروگرام سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے عمل درآمد ہوتے ہیں۔ پانچواں شعبہ ہمارے پاس ہے تعلیم و تحقیق، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ تدریس، تعلیم کے میدان میں عمرانیات کے ماہرین موجود ہیں۔ بطور استاد کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بی ایس سی نرسنگ میں عمرانیات کی تعلیم دی جاتی ہے، نیز ایم بی بی ایس میں سوشالوجی آف میڈیسن کا کورس کمیونٹی میڈیسن میں پڑھایا جاتا ہے۔ معاشرتی مسائل کا حل، ماہرین عمرانیات اپنے علم کے اطلاقی پہلو سے بھی کام لے رہے ہیں اور مختلف معاشرتی مسائل جیسے غربت، ناخواندگی، بے روزگاری اور دہشت گردی پر تحقیق کرتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر معاشرتی منصوبہ بندی ہے۔ ماہرین عمرانیات تحقیق کے ذریعے معاشرتی مسائل کا حل نکالتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی تحقیق سے حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر کی جاتی ہے جس کی کامیابی کے امکانات قوی ہوتے ہیں، جن میں تعلیم، صحت، غذا، آمدنی میں اضافہ، جرائم کا خاتمہ، غربت میں کمی، خواتین کی استعداد میں اضافہ جیسے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے بعد تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق کے اداروں میں عمرانیات کے ماہرین مصروف عمل ہیں۔ یہ تحقیقات تعلیم، زراعت، آبادی کی منصوبہ بندی، شہر کی منصوبہ بندی، جرائم کی روک تھام، خاندانی مسائل، تپ دق و ملیریا، حادثات وغیرہ پر کی جاتی ہے۔ چھٹا شعبہ ہے جرائم، کرائمز۔ جرائم کے شعبہ میں ماہرین عمرانیات کی گراں قدر خدمات اس طرح ہیں۔ پیرول، جرائم کی روک تھام کے لیے عمرانیات کے ماہرین گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جرم معاشرے کا سنگین معاشرتی مسئلہ ہے۔ اصلاح اسیراں کے شعبے میں عمرانیات کے ماہرین ایسے مجرموں کی اصلاح کرتے ہیں جنہوں نے پہلی بار جرم کیا ہو۔ ایسے مجرم جو خاص دفعات یا خاص جرائم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا جرم بھی سنگین نہ ہو اور اپنی سزا کا 1/3 حصہ جیل میں گزار چکے ہیں، انہیں اچھے اخلاق والے قیدیوں کے ایکٹ کے تحت جیل سے نکال لیا جاتا ہے اور
باقی 2/3 سزا کے لیے جیل سے باہر ان کی دلچسپی کے کاموں میں ملازم کرا دیا جاتا ہے۔ جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی قیدی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے کی آزاد فضا میں باقی مدت سزا ایک عام آدمی کی طرح گزارتا ہے۔ عمرانیات کے ماہر اس سارے مرحلے کی نگرانی کرتے رہتے ہیں جنہیں پیرول آفیسر کہتے ہیں۔ پروبیشن مجرموں کی اصلاح کا نیا نظام پروبیشن آفینڈرز آرڈیننس مجریہ 1960 پاکستان میں جاری کیا گیا۔ اب یہ ایک ایکٹ بن چکا ہے جس کے تحت ایسے اتفاقی مجرموں کو جنہوں نے پہلی بار جرم کیا اور وہ بھی معمولی یا عام نوعیت کا ہو، جیل بھیجنے کی بجائے پروبیشن آفیسر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی نگرانی میں کچھ اصلاحی ہدایت دے کر اس مجرم کو اس کی جائے رہائش و ارد گرد کے علاقے تک محدود کر دیتا ہے اور اس کے کردار کی اس وقت تک نگرانی کرتا ہے جب تک سزا کی مدت باقی رہتی ہے۔ اس مجرم کو معاشرتی زندگی کی تمام سہولتیں اور آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن کسی مجرمانہ حرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا پکڑا گیا تو پوری مدت سزا کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیل کی فضا سے وہ بچ جاتا ہے جس سے اس میں شریف انسان کا حجاب قائم رہتا ہے۔ عمرانیات کے طلباء یہ کام آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ تحقیق جرمیات یا جرم کی عمرانیات کی ایک اہم برانچ ہے جس میں جرم و مجرم کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین جیلوں میں جا کر مجرموں پر تحقیق کرتے ہیں، ان کے جرم کرنے کی معاشرتی و ثقافتی وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں اور معاشرتی بد نظمی کی نشاندہی کرتے ہیں، نیز جرم کے تدارک کی بھی تدبیر بتاتے ہیں۔ 7واں شعبہ ہمارے پاس ہے بہبود آبادی پروگرام، پاپولیشن ویلفیئر پروگرام، والدین کو شعور و آگاہی۔ بہبود آبادی پروگرام خاندان کی تربیت کا ایک پروگرام ہے۔ اس میں والدین کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھیں اور ماں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اسی تربیت کا نام بہبود آبادی پروگرام ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اس شعبہ میں کثیر تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ تحقیق بہبود آبادی پروگرام میں خامیوں اور ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، نیز تحقیق سے ثابت کرتے ہیں کس طبقہ کے کتنے فیصد افراد اس پروگرام کے حق میں ہیں اور اسے اپناتے ہیں اور اس پروگرام کی مخالفت کی کیا وجوہات ہیں۔ 8واں شعبہ ہمارے پاس ہے سماجی بہبود کا، سوشل ویلفیئر۔ سماجی بہبود کے بڑے بڑے اداروں میں عمرانیات کے بے شمار ماہرین بطور سوشل ویلفیئر آفیسر کام کر رہے ہیں، جس میں تعلیم بالغاں، دارالمطالعہ کا قیام، کھیلوں کے مقابلے، صنعتی ہوم یعنی کہ دستکاری اسکول وغیرہ برائے خواتین، زچہ بچہ مراکز کا قیام، چلڈرن ایسوسی ایشن، نوجوانوں میں یوتھ کلب کا قیام، یتیم خانوں کی دیکھ بھال، اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، دیہی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، دیہی ترقیاتی منصوبے، خون کے عطیات، جنگ کے دنوں میں عوام کے عطیات جمع کر کے جنگی محاذ تک پہنچانا وغیرہ جیسے کام شامل ہیں۔ 9ویں نمبر پر ڈینگی آگاہی پروگرام ہے۔ ڈینگی ایک جان لیوا مرض ہے جو کہ خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اس بیماری کا تدارک، اس سے بچاؤ احتیاطی تدابیر اپنانے میں ہے۔ ماہرین عمرانیات لوگوں میں اس مرض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے اور آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا نکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات کس قدر معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کارآمد ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین عمرانیات کے روزگار کے مواقع کن کن شعبوں میں اور کس کس سطح پر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں جہاں وہ 17 اور 18 اسکیل پر کام کرتے ہیں، جن میں لیکچرار کالج و یونیورسٹی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں کام کر رہے ہیں۔ سوشل ویلفیئر و بیت المال کے ادارے میں 17ویں گریڈ کی نوکری لگتی ہے۔ سوشل ویلفیئر آفیسر اور ریسرچ آفیسر یا DDO لگائے جاتے ہیں۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی گورنمنٹ میں 17ویں اسکیل کی ہوتی ہے۔ ویمن ڈیولپمنٹ آفیسر جینڈر مانیٹرنگ اسپیشلسٹ لگائے جاتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں گورنمنٹ میں یہ بھی BS 17 کی جاب ہے۔ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر لگائے جاتے ہیں۔ بہبود آبادی پروگرام میں یہ بھی 17 اسکیل کی جاب ہے۔ تحصیل و ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر لگائے جاتے ہیں۔ جیل خانہ جات میں بھی 15واں اسکیل، 16واں اسکیل اور 17واں اسکیل اسسٹنٹ ڈپٹی سپریڈنٹ جیل لگائے جاتے ہیں۔ محکمہ داخلہ میں گورنمنٹ میں 16واں اسکیل ملتا ہے جس میں پیرول آفیسر، پروبیشن آفیسر وغیرہ شامل ہیں۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں 17 اسکیل کی نوکری دی جاتی ہے جس میں پلاننگ اور ریسرچ آفیسر کی جاب وغیرہ شامل ہے۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں 17 اسکیل کی نوکری ہے. چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے نام سے ایک سیٹ ہوتی ہے. زراعت میں گورنمنٹ کی 17 اور 18 اسکیل کی جاب ہوتی ہے. فیلڈ کوآرڈینیٹر یا ڈسٹرکٹ مینیجر کی جاب ملتی ہے. نیسپاک و دیگر انجینئرنگ کنسلٹنٹس سیمی گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان میں سوشالوجسٹ کی جاب ہوتی ہے. این جی اوز میں جو کہ نان گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پر سوشل موبلائزر، ریسرچ آفیسر، مانیٹرنگ آفیسر کی جاب مل جاتی ہے. مارکیٹنگ ریسرچ آرگنائزیشنز میں جو کہ پرائیویٹ ادارہ ہے وہاں پر ریسرچ ایسوسیٹ کی جاب مل جاتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمرانیات کا اپلیکیشن یعنی کہ عمرانیات کا اطلاق کن شعبوں میں ہوتا ہے یا عمرانیات کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ٹیسٹوریلز لازمی سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.